بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کے چند اہم پہلوؤں کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ واقعہ کربلا ہوا ہی کیوں، کیا وجہ اور محرکات تھے۔ امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، پھر کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یوں ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں۔ امام حسین بیعت کر لیں گے تو ساری دنیا بھی بیعت کر لے گی، آپ نواسہ رسول جو ٹھہرے۔ مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یزید پلید شرابی، زانی، بدکار و فاسق و فاجر ہے، بے حیائی عام کرنے والا اور بہت سے حرام کاموں میں ملوث تھا۔ اس کو کیسے امیر المومنین مان لے، اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لے۔ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ امام حسین کو بہت سی آفرز دی گئیں، انہیں بہت سی پیشکش کی گئی کہ آپ مان جائیں بیعت کے لیے تو آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، پانی دستیاب ہوگا۔ مگر حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا، آپ نے دین حق کی بقا کے لیے سر کٹا دیا، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وجہ یہ بنی تھی کہ آپ باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے نہیں کی بیعت تو ٹھیک ہے، پھر آپ مدینہ چھوڑ کر اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کر کیوں کربلا گئے؟ دراصل ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر میں انکار کر چکا ہوں تو میرے انکار کے بعد مدینہ شریف میں رہوں گا تو جو اس یزید پلید کے سپاہی ہیں جنگ و جدال کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں، مدینہ پاک میں خون ریزیاں ہوں، مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو۔ تو آپ نے سوچا کہ میں مکہ چلا جاؤں۔ آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ذرا سوچئے ناظرین، نواسہ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی، پورا خاندان مدینے میں ہے، تمام زندگی یہاں گزری ہے، اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں، کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے نبی پاک کے روزے پہ حاضری دی، وہ رات کیسے آہوں فغاں میں گزری تھی، نانا جان کو کس طرح الوداع کیا گیا کہ حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے۔ پیارے ناظرین، حسین یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ہمارے نبی آخر الزماں جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے تھے، نبی پاک انہیں چوما کرتے، نبی پاک اپنے کندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے۔ ایسا تعلق تھا، مگر ان ظالموں نے حسین کو مدینہ چھڑوایا۔ آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ چھوڑ کر مکہ پاک آ گئے۔ اب کمال دیکھو، کوفہ سے آپ کو مسلسل پیغام آ رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیں، اور ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے لشکر والے بڑے ظالم ہیں، مگر جب کوفیوں نے خطوط لکھے، ان کے مکتوب آئے تو یہ آپ کے منصب کا تقاضا تھا کہ امام حسین کیسے انکاری ہو جاتے۔ امام حسین حق کی بات کرنے والے تھے، یہ عظیم مبلغ اسلام تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کوفہ نہ گیا تو کل روز قیامت اہل کوفہ کھڑے ہو گئے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ ہم تو امام کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ہم اس بدکار یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر امام ہمارے پاس نہیں آئے، تب میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟
یہ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ دیکھو کہ جان کی پرواہ نہ کی اور آپ نے کہا میں سفر کوفہ کروں گا۔ بڑے صحابہ کرام نے آپ کو روکا اور کہا یہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ عبداللہ بن عمر آپ کو روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں میرے غم گسارو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت اسلام جاتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، کوفہ والوں کے میرے پاس خطوط موجود ہیں، میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان پریشان ہوں، وہ مجھے پکار رہے ہوں اور میں ان کی مدد کو نہ جاؤں اور میں دین کی بات کرنے نہ جاؤں۔ حالانکہ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ حسین وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے وقت سے آپ کی شہادت کی خبر مشہور تھی۔ نبی پاک نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا، بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ کربلا کی مٹی آپ کو دکھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین ایک شیشی میں کربلا کی مٹی لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کا سب کو معلوم تھا، پھر بھی کوفہ کا سفر ہو رہا ہے، پھر بھی کربلا کے لیے رخت سفر تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے۔ دیکھیے، نبی پاک تو وہ ہستی ہیں کہ لوگ آ کر آپ سے دعا کرواتے اور ان کے کام بن جاتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے بارش چاہیے، نبی پاک ہاتھ اٹھاتے بارش برستی۔ صحابہ کرام کہتے حضور بارش رکوائیے، آپ اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرتے تو بارش تھم جاتی۔ جو نبی چاند کو اشارے کر کے دو ٹکڑے کر دے، وہ نبی کیا اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے نواسے سے یہ آفت ٹل جائے کیا اس کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ بی بی فاطمہ ہی کہتی کہ اے میرے بابا جان، آپ کو اتنا پیار ہے حسین سے، آپ دعا کیجئے کہ اس کو شہید نہ کیا جائے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جائیں۔ مولا علی ہی سفارش کر دیتے، یہ خاندان وہ خاندان ہے جو سارے جہان والوں کے لیے دعائیں کرنے والا، مگر اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کی۔ اس کے پیچھے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے، گویا اپنے بچے کو خون جگر پلا رہے تھے۔ امام حسین کی تربیت ہو رہی تھی کہ تم نے دین پر قربان ہونا ہے، پتہ تھا، پھر بھی صبر تھا، پھر بھی شکوہ نہیں تھا۔ زباں پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ امام حسین جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کے احوال جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا تو پہلے تو کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر لی اور آپ علیہ السلام کو خط لکھوا دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں، ہزاروں کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ یہاں آ جائیے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب 3 ذوالحجہ کو امام عالی مقام مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سوچئے ذرا ناظرین، یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ میں کتنا فرق ہے؟ فقط 5 سے 6 دن کا۔ 9 ذوالحجہ کو حج کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکہ شریف آ رہے ہیں، مگر امام حسین کوفہ جا رہے ہیں کیونکہ دین پھیلانا ہے۔ قربانی دی، پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، اور اب آپ جب جانے لگے تو امام حسین کو راستے میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معذور کر دیے گئے، ابن مرجانہ اور ابن زیاد وہ ظالم لوگ تھے جنہیں مسلط کر دیا گیا۔ کوفہ والوں کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا، نتیجہ کوفہ والوں کے دل بدل گئے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا کہ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگوں کی جماعت ان کے پیچھے تھی، پر جب سلام پھیرتے ہیں تو امام نے دیکھا پیچھے کوئی نہیں ہے۔
پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے، رات کی تنہائیاں ہیں اور پھر کوئی مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا بھی نہیں، حتیٰ کہ انہیں بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے، حالات عجیب و غریب ہیں، مگر مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا ہم تو جائیں گے، ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین جو ساتھیوں کے ساتھ تھی، آپ نے فرمایا تم جانے کا فیصلہ کر چکے ہو تو ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، ساتھ ہی سفر کوفہ کی جانب جاری رکھیں گے۔ اب جب آپ علیہ السلام کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے، انہوں نے آپ کو روکا۔ ابن زیاد اور اس کے کرندے جب آ گئے، ابن سعد آ گیا تو ان تمام لوگوں نے گھیرا ڈال دیا۔ اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ آئے، آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے جب تک ہم زندہ ہیں اہل بیت اطہار کے کسی بندے کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پہلے ہم قربان ہوں گے۔ سارے گاؤں کے لوگ یزید کی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بنی کلب کا ایک دلہا تھا، اس کی 17 دن کی شادی تھی۔ اس کی ماں آتی ہے روتی روتی، اے بیٹے میری زندگی کی تمنا ہے، قریب ہی نواسہ رسول اپنے خاندان کے ساتھ موجود ہیں اور سامنے 22,000 کا یزیدی لشکر ہے۔ اے میرے بیٹے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی اپنی جوانی امام حسین کے قدموں پر قربان کر دو۔ پھر وہ نوجوان یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے۔ جب اس کا سر دلہن کی گود میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی روتے روتے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے پیارے ناظرین، یہ کیسی قربانی کی داستانیں ہیں۔ امام حسین نے کئی بار یزیدی فوج سے کہا کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں لڑنے نہیں آیا۔ کوئی لڑنے جاتا ہے تو کیا اپنے بچوں اور اہل خانہ کو لے کر آتا ہے؟ میں تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اہل کوفہ کے لیے آیا ہوں، میں دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے کئی بار کہا کہ اگر مجھے نہیں جانے دینا تو مجھے واپس بھیج دو، مگر ان ظالموں نے کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی۔ 3 دن امام حسین اور آپ کے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، میرے امام نے اس وقت بھی کربلا کے میدان میں ایک عظیم خطبہ دیا کہ دیکھ لو، پہچانو میں کون ہوں، میں نبی پاک کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ بطول کا بیٹا ہوں، میں مولا علی کا شہزادہ ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میرے نانا نے میرے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے؟ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ ذرا سوچو، مجھ پر ظلم کرو گے، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے تم میرے قتل سے بری ہو سکو گے؟ آپ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ظالم نہ سمجھے، مگر جس کے نصیب میں تھا۔ حضرت حر کا واقعہ ایک شاندار پیغام ہے۔ آپ امام حسین کا خطبہ سن کر کانپنے لگے، لرزنے لگے۔ آپ کا بھائی آپ کو کہتا ہے، اے حر، میں نے تمہیں بہت بڑے بڑے مقابلوں میں تمہیں دیکھا ہے، تم تو بڑے بہادر ہو، تم تو بہت جرری ہو، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنا چھوٹا سا لشکر ہے اور تم کانپ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا مجھے کھینچ رہی ہے جہنم کی طرف، مگر سامنے مجھے نواسہ رسول کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے۔ میں ان دونوں کے درمیان لرز رہا ہوں، کہیں میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں۔ میں نواسہ رسول سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ ان کے دل میں ایمان کی رمق موجود تھی۔ ادھر امام حسین اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو ہمارے نام پر اپنی جان قربان کرے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج سے جا ملے، اور پھر وہاں جا کر امام حسین کے قدموں میں یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کی۔ یہ ایک لمحے کا فیصلہ، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے۔ آج ہم جب حضرت حر کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں۔ ہم یزیدی نہیں کہتے، حالانکہ یزیدی لشکر میں تھے، امام حسین کو روکنے والے تھے، مگر کیا پیغام ہے؟ فیصلہ وقت پر کرنا ہوتا ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا،
دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اب غور کریں میرے پیارے ناظرین، ہم بھی زندگی میں سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، یار کر تو غلط رہا ہوں، کما تو ٹھیک نہیں رہا۔ دوست یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا درست نہیں ہے، یہ جو میں دیکھتا ہوں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں میرا یہ کام غلط ہے، نکلنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ اور اسے شیطان مشورہ دیتا ہے، نہیں یار اگر تو یہ چھوڑے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ بندہ بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ خوش نصیب وہی ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، باطل چھوڑتا ہے اور حق کی طرف آ جاتا ہے۔